ماں پر مصیبت چاہے کتنی بھی آ جائے، پریشانی کتنی بھی آ جائے، تکالیف کتنی بھی آ جائے، ہزاروں غم سامنے ہو، ہزاروں طرح کی مصیبتیں سامنے ہو، لیکن ماں اپنے نگاہوں کے سامنے جب اپنے بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھتی ہے تو قرآن کی آیت بتاتی ہے ساری مصیبتیں ایک طرف، بچے کو دیکھ کے ہی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی۔ اگر میری شروع کی دو چار باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائے تو پھر تقریر سمجھ میں آئے گی، نہیں تو نہیں آئے گی۔ قرآن نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو ان کے والدین کے تعلق سے وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ کیا وصیت کی؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، وصیت ہم نے یہ کی کہ ان کی ماں نے ان کو 9 مہینے تک کچھ آگے پیچھے پریشانی پر پریشانی، وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، کمزوری پر کمزوری، بوجھ پر بوجھ، تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے اس ماں نے اپنے پیٹ میں اس بچے کو 9 مہینوں تک رکھا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ان کو وصیت کی تو ان کی ماں نے ان کو اپنے پیٹ میں بوجھ پر بوجھ، تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے 9 مہینے تک رکھا۔ اب بچے کا 2 گارجین ہے، ماں بھی ہے باپ بھی ہے۔ باپ دن بھر کام میں بیست ہے، بزی ہے، ماں دن بھر بچے کو گھر میں سنبھال رہی ہے، رات کا وقت ہے، بچہ رو رہا ہے تو باپ کو کیا چاہیے تھا کہ دن بھر تو میں اپنی اولاد سے دور تھا، دن بھر میری بیوی نے اس کو سنبھالا، رات کو مجھے تھوڑا سا وقت ملا ہے تو اپنے بیٹے کو میں سنبھال لوں۔ مگر کیا کہتا ہے، ارے دن بھر میں کام میں بزی رہتا ہوں، کام کر کے تھک جاتا ہوں، اتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اوپر سے تمہارا بچہ پورا رات بھر چیچے کر کے چلاتا رہتا ہے۔ کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ بچے کی آواز سے تنگ آ کر اپنی بستر کو بھی الگ کر لیتا ہے، یہاں تک کہ کبھی دوسرے کمرے میں اپنا بستر لگا لیتا ہے، مگر وہیں پر ماں تجربہ ہے، پتہ چلا وہیں پر ماں دن بھر بچے کو گود میں رکھا، رات کو آرام کی جگہ پر رات بھر ماں نے بچے کی آواز سے اپنی کانوں کو کھڑا کر کے رکھا کہ کب میں سو جاؤں اور میرا بیٹا اٹھ جائے اور اسے بھوک لگے تو وہ مجھے تلاش کرنا شروع کر دے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے اس ماں نے تمہیں 9 مہینے تک طرح طرح کی تکلیفوں کو برداشت کر کے پیٹ میں رکھا، اور جب پھر تم دنیا میں آئے تو پھر دنیا کی ساری ذمہ داریوں کو ایک طرف بالائے طاق رکھتے ہوئے نہیں بلکہ ذمہ داریوں کو اٹھاتے ہوئے، ذمہ داریوں کو سنبھالتے ہوئے ایک بچے کی دینی تربیت کی۔ قرآن کہہ رہا ہے وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، قرآن نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ کہ ہم نے انسان کو وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ ابھی یہاں پر وصیت کی بات آئی ہے کیا؟ یہ تو بیان ہو رہا ہے کہ تمہاری ماں نے تم کو اپنے پیٹ میں رکھا، تکلیف برداشت کر کے رکھا، تو مولا وصیت کون سی ہے؟ وصیت کیا ہے؟ اچھا ایک بات اور بتا دوں، قرآن مجید کی آیت دیکھیں، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، سورہ مریم کی آیت ہے کہ ہم نے اس بچے کو ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا
تقر عینها، تاکہ اس بچے کو پا کر کے ماں کی آنکھیں ٹھنڈ پا جائے، ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے۔ تو قرآن کی آیت سے پتا چلا ماں پر مصیبت چاہے کتنی بھی آ جائے، پریشانی کتنی بھی آ جائے، تکالیف کتنی بھی آ جائے، ہزاروں غم سامنے ہو، ہزاروں طرح کی مصیبتیں سامنے ہو، لیکن ماں اپنے نگاہوں کے سامنے جب اپنے بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھتی ہے تو قرآن کی آیت بتاتی ہے ساری مصیبتیں ایک طرف، بچے کو دیکھتے ہی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ، صرف آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی بلکہ دل میں جو کسی چیز کا غم چھپا تھا، دل میں جو کسی چیز کا صدمہ تھا، دل میں جو کسی تکلیف کو برداشت کر کے ساری ذمہ داریوں کو سنبھالے ہوئی تھی، قرآن کہتا ہے ظاہر میں ان کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور وہ بوجھ کا لٹنا جو سینے میں چھپا ہے، جو دکھتا نہیں ہے، اس دل کو تو صرف عبادت کی غذا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کو تو صرف دل کو تو صرف عبادت سے ہی سکون ملتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ایک ماں جب اپنے بچے کو دیکھتی ہے وَلَا تَحْزَنْ، تو ان کا دل بھی غم زدہ نہیں ہوتا بلکہ ان کا دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا جیسے رب کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے، نبی کی نام سے دل کو اطمینان ملتا ہے، ویسے ہی بچے کی تربیت سے ماں کے دل کو اطمینان و سکون ملتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا کہ ماں کے لیے جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، رب کا ذکر عبادت ہے، نبی کی نعت عبادت ہے، ویسے ہی ایک ماں کے لیے بچوں کی تربیت کرنا بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ وَلَا تَحْزَنْ، کہ ماں کا دل کبھی خاطر نہیں ہوتا بلکہ مطمئن ہو جایا کرتا ہے۔ قرآن نے کہا اسی ماں کے تعلق سے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اے انسان ہم نے تمہیں وصیت کی ہے۔ کیا وصیت ہے؟ اچھا اور ایک چیز دیکھیں، قرآن نے کہا کہ ایک بچے کو اس کی ماں کے لیے حکم ہے کہ وہ 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلائے، حکم ہے نا دودھ پلائے، 2 سال کی مدت ہے، 2 سال ہے صرف مدت۔ یرضعن اولادہن حولین کاملین، قرآن ہے کہ ماں کے لیے حکم ہے کہ اپنے بچے کو صرف 2 سال تک دودھ پلائے، اس سے زیادہ دن تک دودھ پلانے کی اجازت نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں اپنے ذہن میں اس مسئلے کو بٹھا لو، اپنے بچے کو 2 سال سے زیادہ دودھ نہ پلانا، کیونکہ قرآن کا حکم ہے۔ اب ماں نے بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا، اب بچے کی عادت لگ گئی تھی دودھ پینے کی، 2 سال پورے ہو گئے مگر بچہ دودھ نہیں چھوڑتا ہے، مگر جہاں پر اب بچے کی محبت ہے وہیں پر ماں کے دل میں اپنے رب کا حکم بھی ہے، بچہ دودھ چھوڑنا نہیں چاہتا، رب کہتا ہے بچے کو دودھ چھوڑا دو۔ اب ماں کیا کرے گی؟ اب ماں کیا کرتی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر وہ ماں اپنے بچے کو 2 سال میں دودھ چھڑانے کی کوشش کرتی ہے، کبھی کوئی کڑوا سامان لگا دیتی ہے، کبھی کوئی ٹیکا لگا دیتی ہے تاکہ اس کا بچہ ماں کا دودھ پینا چھوڑ دے۔ ماں بچے کو دودھ پلانا چھوڑانا نہیں چاہتی ہے بلکہ ماں چاہتی ہے کہ رب نے مجھے 2 سال تک دودھ پلانے کا حکم دیا ہے، رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مجھے اپنے بچے کو دودھ چھڑا دینا ہے۔ اب وصیت آ گئی، اب وصیت آ گئی رب کی، اب وصیت کرنا کیا چاہتا ہے؟ پہلے بیان کر دیا، پہلے انسان کو سمجھایا، اے انسان تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا، تیری ماں نے اپنے پیٹ میں تجھے 9 مہینے رکھا، ساری چیزیں سنانے کے بعد اب رب کہتا ہے انش
واشکرنی ولوالدیک، اب میری وصیت یہ ہے کہ تم میرا شکریہ ادا کرو، پہلے رب کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ رب نے تمہیں ماں کی پیٹ میں بھی غذا دی ہے، ماں کے پیٹ میں بھی رب نے غذا دی ہے، ماں کے پیٹ میں اللہ نے تمہیں بڑا سلامت رکھا ہے، اللہ نے ماں کی پیٹ میں تمہیں بڑا رکھا ہے، اللہ نے تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہیں کسی طرح کی تکلیف نہیں آنے دی ہے، اس لیے سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کرو، پھر تمہاری ماں نے پیٹ سے جنم دینے کے بعد تمہیں دودھ پلایا ہے، رب کا شکر بھی ادا کرو اور ساتھ میں اپنے ماں باپ کا شکریہ بھی ادا کرو۔ رب کا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کی بھی شکریہ ادا کرو۔ پھر آگے تنبیہ بھی کر دی، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اگر ماں کی عظمتوں کو نہ سمجھے، ماں کی عظمت کو نہ سمجھے، ماں کی فرما برداری کو نہ سمجھے، رب کے حکم کو نہ سمجھے، ماں کے احسان کو بھلا دیا، تو یہ مت بھولنا کہ تمہارا رب کچھ نہیں جانتا، یہ مت سوچنا کہ تمہیں مرنے کے بعد کہیں نہیں جانا، اسی آیت کے آخر میں بتا دیا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، پھر تمہیں لوٹ کے اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے، پھر تمہیں لوٹ کے ادھر ہی جانا ہے۔ دنیا میں تم ماں کی عظمت کو ٹھکراؤ گے، دنیا میں اپنے ماں کے احسان کو ٹھکراؤ گے، تو خدا تمہارا ٹھکانہ بھی برا سے برا کرنے والا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو ماں کا شکریہ ادا کرو، اور دوسری جگہ ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ماں باپ میں سے کسی کو اف تک نہ کہو۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ کوئی ایسا ہے جو اف کا ہیچو کر کے دکھائے؟ اف کیسے ہیچو ہوگا؟ الف فے پیش اف، الف اور فے دو ہی تو حرف ہیں، آپ غور کرو اس دو حرف میں کتنا چبھن ہے، اس دو حرف میں کتنی تکلیف چھپی ہوئی ہے، اس دل میں کتنا رنج چھپا ہوا ہے کہ قرآن کہتا ہے اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ ارے بہت بڑی لمبی بات کہنا تو دور کی بات، ماں کے دل کو دکھانے کے لیے اپنے بیوی بھائی بہن کی خاطر ماں باپ کو گالی دینا تو دور کی بات، اگر ماں باپ کی توہین کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ دو چار لفظ مل کر کے ایک جملہ ایک سینٹنس بن جائے، اور پورے سینٹنس کو تم اپنی ماں باپ کی مخالفت میں استعمال کرو، ایک پورا سینٹنس تو دور کی بات، کہا دو حرف والا لفظ بھی اپنے ماں باپ کی شان میں استعمال نہ کرو، اس لیے کہ جب ماں باپ کا دل دو حرف میں ٹوٹ سکتا ہے اور اگر زیادہ استعمال کرو تو ممکن ہے کہ عرش الہی بھی تمہاری پر نظر غضب سے دے۔ اس لیے کہ خدا کی وحدانیت کو انکار کرنا شرک ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو ماں باپ کی نافرمانی ہے، شرک سب سے بڑا گناہ، خدا کو جھٹلانا سب سے بڑا گناہ، اور اس کے بعد اگر کوئی گناہ ہے تو کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ کہا اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہنا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں۔ کبھی کوئی ان کو کام بتا دے میں نہیں کر پاؤں گا، کوئی کام بتا دے مور بھائی کوئی دے پاؤں نہیں، مور بھائی نہ کوئی دے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو نہیں۔ اگر جس میں طاقت نہیں ہے تو ادب کے ساتھ کہہ دو ماں میں نہیں کر سکتا، میرا ابا میں نہیں کر سکتا، آپ تو دیکھ رہے میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ اگر تمہاری ماں تمہیں بچپن میں بلا بلا کر کے پیار سے کھلا سکتی ہے تو کیا وہ ماں تمہارے مصیبت کو سمجھے گی نہیں؟ کیا ماں تمہاری بات کو مانے گی نہیں؟ ایسا لگتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، ماں مان جائے گی۔ کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں۔